السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ احکام غذا، پہلا سبق، اللہ نے ہمارے لیے کیا چیزیں حلال کی ہیں ان کے بارے میں۔ اسلام ایک کامل مکمل دین ہے جس میں ہماری زندگی کے ہر گوشے سے متعلق ہماری رہنمائی ہے۔ کھانا پینا چونکہ ہماری ضروریات زندگی میں سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی بہت اچھی رہنمائی ہمیں کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور ہمیں خبائث سے منع کیا ہے۔ طیبات کیا حکم دیا اور خبائث سے منع کیا۔ طیبات میں ہر وہ حلال چیز جو ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہو۔ غور کیجئے، طیبات کا مطلب وہ حلال چیز جو ہماری صحت کے لیے مفید ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بذات خود تو حلال ہو، لیکن ہمارے مزاج، ہماری طبیعت کے لیے وہ موافق نہ ہو، تو پھر اس سے بچنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ خبائث ہر وہ چیز جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ ہمارے دین کے اعتبار سے، ہمارے عقل کے اعتبار سے، ہماری صحت کے اعتبار سے، کسی بھی ناحیے سے ہو، چاہے اس کا نقصان عام ہو یا خاص ہو۔ جیسے زہر ہے، ہر ایک کو یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور بعض دفعہ بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں جو بعض لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جبکہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ لیکن ہمیں حرام جو ہے اس سے تو ہر صورت میں بچنا ہے، لیکن خبائث میں وہ چیزیں آتی ہیں جو حرام ہیں، اور وہ بھی آتی ہیں جو بذات خود حرام نہ ہوں لیکن کسی نہ کسی ناحیے سے ہمارے لیے نقصان دہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے طیبات کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پاک چیزیں تم کھایا کرو۔ کھانے پینے کی چیزوں میں عام قاعدہ یہ ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان چند چیزوں کے جن کو حرام قرار دے دیا گیا۔ غلط فہمی میں نہ پڑیں، ہر چیز حلال ہے نہیں۔ جن چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر موجود ہے قرآن و حدیث میں، ان کو چھوڑ کر باقی سب کچھ حلال۔ تو اللہ رب العالمین نے پاک چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ یہ شکر کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا انعام و اکرام ہے کہ ہمارے لیے کون کون سی چیزیں حرام ہیں اللہ نے ان کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں بیان فرما دیا جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، اور جب کوئی انتہائی مجبوری کی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس میں دوسرے احکام ہیں۔ سورۃ الانعام کی اس آیت نمبر 119 سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی حرمت بیان نہیں کی وہ حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی غور فرمائیے، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ نے تم پر کچھ چیزیں فرض کی ہیں، تم ان فرض چیزوں کو ضائع نہ کرو۔
ان کی ادائیگی میں پیچھے نہ رہو۔ وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، کچھ حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں، ان کو تجاوز نہ کرو، پار کر کے نہ جاؤ۔ وَنَهَا عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، اللہ نے کچھ چیزوں سے تمہیں منع کیا، تم ان کی حرمتوں کو پامال نہ کرو۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اس نے خاموشی اختیار کی ہے، یہ تم پر مہربانی کرتے ہوئے، رحم و کرم کرتے ہوئے، بھول کر نہیں، چنانچہ تم ان کی کھوج میں نہ پڑو۔ کیا پیاری حدیث ہے نا، غور کیجئے، اپنی زندگی میں ہمیشہ اس کو یاد رکھیے، بڑی رہنمائی ملے گی۔ چنانچہ ہر وہ چیز کھانے پینے پہننے میں جسے اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کہا، اسے حرام نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ اب یہ قاعدہ اور رول بنا کہ ہر پاکیزہ چیز جس میں نقصان نہیں وہ جائز ہے، ناپاک اور نقصان دہ چیز حلال نہیں ہوتی۔ آگے سمجھ میں بات نا، یہ قاعدہ ہے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکیزہ چیز جو نقصان نہیں ہے وہ جائز ہے، ناپاک اور نقصان دہ چیز جائز نہیں ہے، جیسے مردار، نشا، اور اسی میں آج کل لوگ جو استعمال کرتے ہیں سگریٹ وغیرہ، تمباکو، اور جس چیز میں ناپاکی داخل ہو گئی ہو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک اور نقصان دہ۔ مردار حرام ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جانور جسے شرعی طریقے پر ذبح کیے بغیر مر گیا ہو، اور خون سے مراد، اللہ نے خون کو بھی حرام کیا نا، قرآن مجید میں 4 جگہ اس سلسلے میں آیات ہیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ پر جو چڑھایا گیا ہو۔ تو مردار تو سمجھ میں آ گیا، خون سے مراد وہ خون جو جانور ذبح کرنے پر بہہ کر نکلے، البتہ وہ خون جانور ذبح کر دینے کے بعد جو گوشت کے اندر کہیں کہیں یا رگوں میں کہیں تھوڑا سا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ اس سلسلے میں حدیث بڑی واضح ہے۔ حلال کھانے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو حیوانات سے ملتے ہیں، دوسرے وہ جو نباتات سے ملتے ہیں۔ تو جس چیز میں نقصان نہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اور حیوانات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ قسم جو خشکی میں رہتے ہیں، زمین پر سوکھے ہوئے، دوسری وہ قسم جو پانی میں رہتے ہیں۔ تو وہ قسم جو پانی میں رہتے ہیں ذبح کیے بغیر بھی حلال ہے، وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں مطلقاً حلال ہے، ذبح کرنا بھی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ پانی کا مردار جائز ہے۔ جب پانی کا مردار جائز ہے تو اس کا زندہ وہ بھی حلال ہے۔ خشکی کے جانور جو زمین پر رہتے ہیں عام طور پر حلال ہیں، چند ایک جانوروں کو چھوڑ کر جن کے بارے میں اسلام نے ان کی تفصیل بتلا دی ہے، جیسے نمبر 1 پالتو گدھے جو گاؤں میں ہوتے ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں دھوبیوں کے ہاں جیسے۔ نمبر 2 وہ جانور جس کے نوکیلے دانت ہوں، اور جہاں تک پرندوں کی بات ہے تو تمام پرندے حلال ہیں سوائے ان پرندوں کے جن کے نام یا ان کی صفات کے ذریعے حرام قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جس پرندے کے ناخن سامنے سے مڑے ہوئے ہوں، جن سے وہ شکار کرتا ہو، ان کی حرمت کا بیان صحیح حدیث میں آیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندے جانوروں میں سے نوکیلے دانت والے جانوروں کو حرام قرار دیا، اور پرندوں میں سے ہر وہ پرندہ جس کے پنجے مڑے ہوئے ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ نمبر 2، جو جانور مردار کھاتے ہوں وہ بھی حرام ہے، جیسے گدھ، باز، کوا وغیرہ، اس لیے کہ ان کی غذا ہی حرام ہے جس پر وہ پلتے ہیں۔ اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہیں جنہیں مستقذرہ کہا جاتا ہے، جو بذات خود ہی برے لگتے ہیں، جیسے سانپ، بچھو، چوہے، کیڑے مکوڑے وغیرہ۔ تو یہ چند جانور یا پرندے جن کے نام یا صفات بتائے گئے ہیں، ان کے علاوہ باقی سب حلال ہیں۔ مثلا گھوڑے، چوپائے، مرغی، صحرائی گدھا، شتر مرغ، ہرن، خرگوش وغیرہ، ان حلال جانوروں میں سے وہ جانور نہیں کھانے چاہیے جن کی غذا ہی ناپاک ہو۔ عام طور پر جن کی غذا ناپاک چیزیں ہیں ان کو نہ کھائیں۔ اگر انہیں کھانا ہی پڑے تو کم سے کم 3 دن تک انہیں ان ناپاک چیزوں کے کھانے سے روکے رکھیں، دوسری کوئی پاک چیزیں انہیں کھانے کے لیے دیں، پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے کھائیں۔ مسجد میں حاضری کے وقت پیاز، لہسن اور اس جیسی دوسری بدبودار چیزیں کھا کر جانا درست نہیں ہے۔ عام طور پر انہیں مکروہ کہا گیا۔ تو مسجدوں کو جانے کی عادت نہ چھوڑیں اس بہانے، بلکہ نماز کے اوقات جب ہوں، جب مسجد جانے لگیں تو اس سے پہلے ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ وہ پاک چیزیں، حلال چیزیں جن کے اندر کچھ بدبو ہے ان کے استعمال سے بچیں۔ باقی جو حرام اور بدبودار ہیں ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے۔ جو آدمی کسی حرام چیز استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے، ایسا مجبور ہو جائے اگر اس حرام چیز کو نہ کھا لے، نہ پی لے تو اس کی جان خطرے میں ہے، تو ایسی صورت میں سوائے زہر کے حرام چیز کے استعمال کی اجازت ہے، لیکن اتنا ہی جتنا اس کی جان باقی رہ سکے، اور وہ بھی شوق اور رغبت سے نہیں بلکہ دل میں ناپسندیدگی ہو۔ ایک آدمی کسی پھلدار باغ سے گزرا اور اس باغ کا نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی اس کے دروازے اور بند دروازے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ نیچے گرے ہوئے کوئی پھل اٹھا کر کھا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنے ساتھ نہ لے جائے، درخت سے پھل نہ توڑے، اور کوئی پتھر پھینک کر پھل نہ گرائے، پتھر یا کوئی اور چیز۔ البتہ اگر کوئی انسان مجبور ہو کہ اس قدر اسے بھوک لگی ہے اور اس کے قریب میں کوئی پھل موجود ہیں لیکن وہ کسی دوسرے کی ملکیت ہے، یا باغ ہے لیکن اسے 4 دیواری میں گھیرا ہوا ہے اور اسے درخت سے توڑے بغیر حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ایسی صورت میں بس اتنا ہی جس سے اس کی بھوک مٹے اتنا لینے کی گنجائش ہے۔ اس طرح محترم ناظرین، احکام غذا کا پہلا سبق پورا ہوا، اس کے بعد والا دوسرا سبق سننا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔